اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بیٹا پیچھے آپ آیت پڑھ کے آئی ہوئے ہیں، جو 2-3 ہم نے آیات کر لی ہوئی ہیں، ہوپفلی کہ اب جن بچوں نے نہیں یہ دیکھی ہے نا ویڈیو پچھلی، وہ جائیں پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر ان کو یہ ایزیلی ترجمہ آ جائے گا جب جیسا وہ کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا بچے؟ کیونکہ کب تک ہم ترجمان کو رٹے لگاتے رہیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ اتنا آسان ترجمہ ہے، ہماری اردو اور عربی سیم زبان ہے، الحمدللہ انگلش دیکھ لیں، چائنیز دیکھ لیں، انٹائرلی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، لیکن اردو الحمدللہ، اردو اور عربی یہ ہماری ملتی جلتی زبان ہے، شکر الحمدللہ کہ ہم اس اردو بولنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جتنے بھی الفاظ جیسے بھی ہیں آپ پیچھے جا کے وہ پہلی ویڈیوز دیکھ کر آئیں، نمبر 1 نمبر 2، پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم کتنے آرام سے یہ الفاظ کے جو ہیں میننگز کر رہے ہیں۔ وہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تب تک آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جائیے ان ویڈیوز کو دیکھیے اور پھر واپس آئیں، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مطلب بھی جلدی کرنا جائے۔ اور یہ صرف چند الفاظ کے میننگز نہیں ہیں، ہول قرآن میں جتنے بھی ورڈز آئیں گے وہ آپ اسی طرح سے انشاءاللہ ان کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ لفظ آ رہا ہے یاری سنی۔ یا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یا کا کیا مطلب ہے۔ کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو تو اس کو اس طریقے سے اب دیکھیں، علیحدہ کر کے ہم پھر دیکھیں گے اس کو، چھوٹی ہے یا علیحدہ لفظ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب یہ راسا آ رہا ہے، اصل میں جب بھی کبھی لفظ اینڈ کا لفظ تو اس طرح سے آتا ہے نا، تو جب ہم کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو الفاظ کو ہم آدھا کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے چھوٹی شکلیں بچپن میں ہی پڑھی ہوں گی، با کی تا کی چھوٹی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہم اس کو بھی عربی کو بھی اسی طرح سے علیحدہ کر کے ہم علیحدہ کر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یا کا مطلب وہی ہو گیا وہ یا وہ کیا ہے؟ راسو کے ساتھ ہم صرف کیا ایڈ کر لیں گے؟ وارث وہی لفظ رے سے ہوگا لیکن واو الف کا اضافہ کر کے ہم اسے وارث ملتا جلتا ورڈ بنا لیں گے، وارث، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہو؟ وارث ہو۔ چھوٹی اے کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ وارث ہو میرا، یعنی یہ ساری پیچھے جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ وہ وارث ہو میرا، یارو سنی، ٹھیک ہے؟ یہ یاری سنی وہ کیا ہو؟ وارث ہو چھوٹی یہ، ٹھیک ہے؟ رے اور سے کو ہم نے واو اور الف کا اضافہ کیا اور ہم نے اس کو وارث بنا لیا۔ تو اس طریقے سے ملتے جلتے اگر ورڈ ہو نا تو پھر بندہ آرام سے اس کا ترجمہ کر لیتا ہے۔ اگر ملتے جلتے نہیں ہو تو تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے گا، لیکن وہ بھی ایزی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ وہ وارث ہو میرا، ٹھیک ہے؟ ہوپفلی اب پیچھے آپ دیکھ کے آئیں، جس نے نہیں دیکھی ہوئی ویڈیوز اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ورب تھا جس طرح ہم نے سآلہ پڑھا تھا۔ میں بار نہیں اس کو سمجھاؤں گی کہ اب یہ کیا ورڈ تھا، سآلہ اس نے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا، تو یہ اسی طرح سے یہ یاری سنی جو لفظ ہے وہ وارث ہو میرا، چھوٹی یہ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ہم وغیرہ، تو اس لیے ہم جلدی اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا کام جلدی ختم ہو۔ اور وہ وارث ہو میرا، اور جو لفظ اب آگے آئے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ساتھ پڑھتے جائیں گے، لیکن جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ آپ پیچھے جائیے اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ دیکھیں اب اس وقت تو ہر بچہ ہی قرآن کا ترجمہ سیکھنا مانگتا ہے، کیونکہ اگر آپ
10th سے نکل جاتے ہیں تو آگے فرسٹ ایئر میں پکڑے جائیں گے. اب تو ماشاءاللہ قرآن مسٹ ہو گیا الحمدللہ. اب کی جو نسل ہے وہ آگے جہالت کی میں اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں جاہل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. آگے پڑھتے ہیں. وہ وارث ہو میرا با، وہی لفظ آ گیا یا ریسو. یا ریسو وہی لفظ ہے. ہم نے اس کو یا کو علیحدہ کرنا ہے اور ریسو کو علیحدہ کر کے وارث بنا، یعنی وہ وارث ہو اور وہ وارث ہو. یہاں پر چھوٹی آئی تھی اس لیے میرے کے میننگ ایڈ کیے ہم نے، اور یہاں پر ہے وہ وارث ہو. وہ وارث ہو من سے. یہاں پر سے کے میننگ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آئے گا. جب ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو پھر اس میں سے نہیں آئے گا اور میننگ آئے گا، پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کس حساب سے ہوگا. اور وہ وارث ہو آلے، آل اصل میں اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم آلے یعقوب بھی کر سکتے ہیں، اولاد بھی کر سکتے ہیں، یعقوب کی اولاد میں سے ہو وارث ہو وہ، یا پھر آلے یعقوب بھی کر لیں. اردو کا لفظ ہے آلے یعقوب، اور وہ کیا ہو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا. یہاں پر پھر ہم کا کے میننگ ایڈ کر لیں، یعنی وہ ان کا وارث ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے نا تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ من وغیرہ کبھی کبھی اپنے میننگز چینج کر لیتے ہیں جملے کے حساب سے. ٹھیک ہے نا، تو آگے کرتے ہیں. وا اور کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے، وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا. وا اور اچھا جی جعلا کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتا دیے یہ سارے ورب. جعلا اس نے بنایا، جعلو انہوں نے بنایا، جعلتا تو نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. جب اس طرح کے سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ پہ پتہ ہوں گے نا، اسی طرح سے یجعلو یجعلون، تجعلو تجعلون، اجعلو اور نجعلو. لیکن جب میں نے آپ کو کہا تھا اٹھ بیٹھ چل نکل، تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا اجعل. اجعل ٹھیک ہے، جزم کے ساتھ ذرا غصے سے حکم دے کر، ٹھیک ہے نا، اور اجعل. لیکن نہیں، یہ صرف ہم اللہ کو تو حکم نہیں نہ دے سکتے، تو اس لیے ہم وہاں پر ریکویسٹ کے میننگ میں ہم اس کو لیں گے. ٹھیک ہے، میننگ وہی ہوگا کہ اور بنا دے، بنا دے اسے، بنا دے. ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ دے، اس کا، اس کو بنا دے، اس کو. ربی وہی رب پلس چھوٹی ہے، اس کو میرے رب، میرے رب رضین پسندیدہ. راضی سے نکلا، راضی بنا دے یعنی رضا، جسے تو راضی ہو جا. ٹھیک ہے، تو ہم پسندیدہ کر لیتے ہیں، وہی تو مطلب ہے پسندیدہ. ٹھیک ہے، اور وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور بنا دے اس کو میرے رب پسندیدہ، یعنی اس کو میرے رب اپنا پسندیدہ بنا دے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے، دوسری دیکھی ہے، تیسری دیکھی ہے، تو پھر ہی اس کے بعد آپ کو یہ اس کے جو ہے نا میننگز آئیں گے. ادروائز آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کا میننگ کرنا، کیونکہ انہی چند ویڈیوز کے اندر میں نے ساری ایک جگہ کے اوپر ہر لفظ کو، ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ لفظ کس طرح بنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ افغانستان ہے، افغانستان ہے. تو اب یہ بچے کو کہتے رہے جتنی دفعہ مرضی کہنا کہ افغانستان بولو، اگلی دفعہ جائے گا تو وہ پھر اس کو یاد ہی کرے گا، رٹے ہی لگائے گا. لیکن ایک بچے کو آپ سمجھا دیں کہ اف علیحدہ لفظ ہے، غا علیحدہ لفظ ہے، نست علیحدہ، تان علیحدہ ہے، تو وہ جہاں بھی آئے گا نا کوئی بھی ورڈ اس سے ملتا جلتا ہوگا وہ اس کو ایزیلی اس کے جوڑ کر لے گا، اس کو پڑھ لے گا ایگزیکٹلی. اسی طرح عربی کا بھی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ کو میں نے میتھ کے سمجھے جتنے بھی کویسچنز کروائے ہیں، اب اس کے مطابق آپ نے ساروں ان کا ترجمہ ایزیلی کر لیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آگے آتا ہے یہ ہے لفظ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور ذکریہ. ذکریہ تو آپ کو پتہ چل گیا نا، نام ہے. تو یا علیحدہ لفظ ہے اور ذکریہ
علیحدہ لفظ ہے. اب یہ یا کیا لفظ ہے؟ قرآن میں آتا ہے یا مدثرو، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے کیا یا ایوہا، قرآن میں آتا ہے یا ایوہا المدثر. ویسے میں آپ کو لفظ بتا دیتی ہوں یا کے لیے، کیا یا اے، یا ایوہا، یا ایوہا اور یا ایتوہا، یا ایتوہا، یا ایوہا یا ایتوہا، یہ تین لفظ ہیں. ان کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ سب کا میننگ ہے اے. کسی کو بھی پکارنا ہو، بلانا ہو، تو اس کے لیے ہم یا کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ تھے. اب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا مدثر، ٹھیک ہے، یا مدثر ہے. اگر ہم اس کے ساتھ ال لگا دیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی کامن ناؤن سے پراپر ناؤن میں لانے کے لیے ہم جس طرح سے رحمان آپ پیچھے پڑھ کے آئی ہیں، رحمان لفظ تھا، اس کو ہم نے خاص ناؤن کامن ناؤن سے پراپر میں لے کر آنا تھا، تو ہم نے اس کے لیے ال یوز کیا تھا. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگا یہ. تو ہم نے اس طرح سے کیا تھا اس کے ساتھ ال لگا کے. اب یہ بھی ایک طرح سے سمجھے، یہ بھی وہی چیز تھی کہ ال اگر ہم نے لگانا ہے نا اس کے ساتھ، تو پھر یہاں پر یا نہیں لگے گا، پھر وہاں پر کیا لگ جائے گا؟ یا ایوہا. کیا لگ جائے گا؟ یا ایوہا، کیونکہ اس الف اور لام کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ یا ایوہا لگایا. اسی طرح سے یا ایوہا اگر ہم لگاتے ہیں، اگر میں کہتی ہوں کہ آپ سے اس کے ساتھ صرف یا لگے گا، تو کیا ال ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ؟ نہیں، ہمیں ال بھی یہاں سے کاٹنا پڑے گا، پھر بنے گا یا مدثر. یہ دونوں بات سمجھیں، آپ کے ضد ہیں ایک دوسرے کے لیے، کہ وہ ال اگر آ جاتا ہے تو میں نے، یا کہتا ہے میں نے پھر ایوہا کو بھی ساتھ لے کے آنا، نہیں تو میں نے نہیں، تو پھر یا ایوہا، ایوہا بن جائے گا اور المدثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یا ایوہا اور یا ایتوہا. ایتوہا بھی مؤنث کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے یا ایوہن نبی، یا ایوہن نبی، ہن نبی، اگر یہاں پر آئے گا یا تو پھر یا نبی ہوگا. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ میتھڈ تھا ایک، کہ یہ ضد بازی ہے. ویسے تو آپ کو لکھا ہوا ملنا ہے، آپ نے ترجمہ ہی کرنا ہے اس کا، لیکن سمجھ تھوڑی سی آنی چاہیے آپ کو. تو یہ تھا لفظ یا کا مطلب ہے اے اور ذکریہ. اچھا جی، اے ذکریہ، ذکریہ. اچھا، یہ انا پلس نہ تھا. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی لفظ ان آ جائے اور نون اس کے ساتھ لگانا ہو، تو پھر ہم اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. جیسے ربا تھا لفظ، رب اور با، ٹھیک ہے، رب اور با تھا لفظ. جب ہم نے اس کو ملایا تو رب با بن گیا، شد لگا کے ہم نے اس کو اکٹھا کمبائن کر دیا، مطلب کہ اسی طریقے سے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انا تھا، انا، اس کے ساتھ ہم نے نا لگانا تھا، تو پھر ہم نے اس کو انا بنا دیا. خالی انا آئے گا تو اس کا مطلب بے شک ہوگا، لیکن انا اگر کھڑی اس کے ساتھ آئے گا، الف کے ساتھ آئے گا اینڈ پہ، تو پھر بے شک ہم کے میننگ کریں گے. اے ذکریہ، انا بے شک ہم نے، بے شک ہم کیا کرتے ہیں؟ نبشرو، بشر آپ نے پڑھا ہوگا، نبشرو بشارت. ٹھیک ہے، بشارت ہو گیا. اسی طرح سے بشرا بھی لفظ آپ بولتے ہیں، اور آپ نام بھی ہیں ہمارے ہوتے کہ بشرا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نون علیحدہ کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، نبشرو، بشرو کر لیتے ہیں، اور کا علیحدہ لفظ ہے، کا علیحدہ لفظ ہے. نون کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم بشر، بشارت دیتے ہیں یا خوشخبری دیتے ہیں. بشارت بھی آپ نے پڑھا ہوا لفظ، بشارت دیتے ہیں. چلیں خوشخبری لکھ لیتے ہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں. یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نا، نبشرو، ہم
ہم خوشخبری دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، تو، تیرا، تجھ، اپنے، سب کے میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تجھے، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، ٹھیک ہے، اے ذکریہ بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، کس کی، بھی غلامین، بازر بھی علیحدہ لفظ ہے اور غلامی علیحدہ لفظ ہے، غلام کہیں بھی عربی میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، ٹھیک ہے، لڑکا، لڑکا کے بھی میننگ میں آتا ہے، غلام، غلام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی غلامی لڑکے کی، ٹھیک ہے، تو غلام کا کیا مطلب ہو جائے گا، کی۔ اب یہاں پر بازر بھی تھا، ہم نے پڑھا اس کا میننگ کو سے سے کے ساتھ پر بدلے میں، ٹھیک ہے، تو لیکن جب یہاں پر آ جائے گا نا تو یہاں پر کو کے میننگ میں کی، یعنی بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بھی غلامی، غلام کی یعنی لڑکے کی، لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آگے اسمہ، پیچھے بھی آپ پہلی اس میں پڑھ کے آئے تھے، سین میم ہم نے جیسے بسم اللہ سے پڑھا تھا تو وہاں پر اسم ہم پڑھ کے آئے تھے، تو اسمہ، اسم علیحدہ لفظ ہے اور ہو علیحدہ لفظ ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، ہو اس کا، ٹھیک ہے، اسم ہو اس کا نام، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہے، ہوں وغیرہ آپ کو خود ہی سے ایڈ کرنے پڑیں گے، وہ آپ کو اس میں الفاظ نہیں ملیں گے۔ تو خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی، اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا، لم، لم پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، ما، لیسا وغیرہ، یہ سارے الفاظ میں نے آپ کو کروائے ہیں، اگر آپ نے یاد کیے ہیں تو پھر تو آپ ایزیلی یہاں پر لم کا مطلب نہیں کر لیں گے، لم نہیں، نہیں، نجعل، نون ہے، نون علیحدہ لفظ ہے، جعل علیحدہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، جعل کا مطلب ایسے بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بنایا، اس نے بنایا، لیکن یہ ایسا لفظ ہے اور ایک اور لفظ ہے، تو وہ جب بھی کبھی کسی سینٹینس میں آتے ہیں نا جیسے، تو وہ اپنے الفاظ میننگ جو ہے نا تھوڑے سے چینج کر لیتے ہیں، مطلب کہ اس کے مطابق بنا لیتے ہیں، اور یہاں پر ہوگا سمیہ، سمیہ کا مطلب ہوگا نام دیا، تو یہاں پر پھر جعلہ کا مطلب ہم نام بنانا نہیں ہوگا، نام دیا کے میننگ میں، ابھی ہم کرتے ہیں، پھر ابھی وہی میننگ لکھتے ہیں، ہم نے بنایا، پھر ہم بعد میں اس کو کرتے ہیں، اور نہیں ہم نے بنایا، ہم نے بنایا لہو اس کا، اس کا، ہم نے نہیں بنایا اس کا، من سے، اچھا من اور قبلی اگر آ جائے یا قبلی حاضہ آ جائے، من قبلی، من قبلی یا قبلی حاضہ آ جائے، قبلی حاضہ، تو اس حاضہ کا ویسے تو میں میننگ بعد میں جب یہ آئے گا تو پھر بتاؤں گی آپ کو، تو ویسے حاضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کے میننگ میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اس طرح سے لگاتے ہیں تو اس کے میننگ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر اس سے پہلے کے میننگ میں آئے گا، ٹھیک ہے، من قبلی اس سے پہلے، ٹھیک ہو گیا، اس کے میننگ ہم ایڈ کریں گے، اس میں ایڈ تو نہیں کریں گے لیکن وہ دو الفاظ جب ملتے ہیں اکثر تو وہ اس طرح کے میننگ دیتے ہیں، نہیں ہم نے بنایا اس کا، اس سے پہلے، اس سے پہلے، سمین، وہی اسمن سے ہی ہے، سمین مطلب کہ نام، ملتا جلتا ورڈ ہے، سمین، سمیہ بھی ہوتے ہیں نام، اس طرح سے نام، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نام، یعنی اب یہاں پر بنایا کے میننگ میں نہیں ہوگا بلکہ کیا ہم کر دیں گے، نہیں ہم نے نام دیا، خود کامن سینس آپ یوز کریں نا، تو پھر یہاں پر یہ بنایا بہت عجیب لگ رہا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے، ہم نے نہیں اس سے پہلے کسی کو یہ نام دیا، ٹھیک ہے، رٹے لگائیں ضرور لیکن سمجھ کے لگائیں نا، میتھ کو کون رٹے لگاتا ہے، تو میتھ کا جب ایک آپ کو فارمولہ آتا ہوگا تو پھر اس کے مطابق ساری انسان کر سکتا ہے نا کویسچن اس جیسے، تو اس لیے کوشش کریں بس اس کو میتھ سمجھے کہ میتھ ہے تو آپ اس کے کویسچن سالو کر رہے ہیں، اور نہیں اے ذکریہ بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں،
لڑکے کی اس کا نام یحییٰ ہوگا، نہیں ہم نے اس کا نام اس سے پہلے کسی کو دیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. قولا، اس نے کہا، یہ تو آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا. اس نے کہا ربی، میرے رب، میرے رب، انا، یہ اصل میں انی نہیں ہے لفظ، بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. انی، انی یا پھر انی، اس طرح سے انی آتا ہے. یہ ہے لفظ انا پلس چھوٹی یہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوگا یہ کہ میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظ ہے انا کھڑی زبر کے ساتھ. اس کا میننگ اور ہوگا، اس کا میننگ ہوگا کیسے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی سی زبریں زوروں کی کھیل ہوتی، سمجھیں کہ آپ اگر آپ نے ادھر ادھر کر دیا تو بس میننگ میں فرق آ جاتا ہے. اچھا جی، اس نے کہا میرے رب، انا کیسے، کیسے، یکون وہی کانا یکون آپ پڑھ کے ہے یا ہوگا کے میننگ میں آپ نے پڑھا ہے، تو کیسے ہوگا، کیسے ہوگا. لی، میرا. یہاں پر لی کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے تھے، پچھلے اس میں جو تھی ویڈیو، اس میں ہم نے دیکھا تھا. تو لی کا مطلب ہم نے وہاں پہ بھی مجھ کے میننگ میں کیا تھا، لامز لی کا میننگ نہیں تھا کیا. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ان کے میننگز ہمیں چھوڑنے بھی پڑتے ہیں، کیونکہ سینٹینس میں وزن ڈالنے کے لیے یا پھر با محاورہ بنانے کے لیے ان کو کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا میرے رب، کیسے ہوگا میرا لڑکا. واہ، وہی اور کنجنکشن ہے، اور کانا تھی. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے نیچے زیر آئی ہے، اس وجہ سے اس کا ورب نہیں آتا اس کے آگے. اس کے آگے ناؤن آئے گا تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. ناؤن آپ کو پتا چل جاتا ہے، جیسے والعصری، عصر جو ہے ایز اے ناؤن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ورب نہیں ہے، تو یہاں پر آ رہا ہے ورب. اور ویسے بھی یہ تیز تازر تی جو ہے میں نے آپ کو بتایا مونس کی علامت ہے. اور وا، اور کانتی ہے، یعنی ہے کون، امراتی، امراتن. امراتن جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا عورت، اور النساء اس کی جمع ہوگی، النساء اس کی جمع ہوگی. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، یہ پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں آپ. ہاں، اس کا تو ہمیں جلدی جلدی کر لینا چاہیے تھا. اور ہے میری بیوی، اور میری بیوی آخرن بانج، اور میری بیوی بانج ہے. وقد، اچھا جی، وا کا مطلب کیا ہوگا، اور. اچھا، یہ قد اور لقد سوری، قد یا لقد لفظ آتا ہے قرآن میں. بہت سے لوگ اس کا میننگ کر دیتے ہیں، تحقیق کے میننگ میں بھی کرتے ہیں تحقیق، لیکن اس کا یہ میننگ نہیں ہوتا. انفیکٹ یہ ہوتا ہے کسی بھی سینٹینس کو ہیز، ہیو، ہیز ہیو کی میننگ میں لے جانے کے لیے. جیسے ہیز ہیو کا میننگ کیا ہوتا ہے، چکا ہے، وہ کام ختم کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کام ختم کر لیا ہے، تو ہم ہیز ہیو کا یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے قد کا اور لقد کا میننگ چکا ہے وغیرہ کے میننگ میں آتا ہے، اور یہ آگے کسی بھی لفظ کے ساتھ جا کے پھر ملتا ہے. اور قد لیا ہے یعنی بالاغاتو، بالاغاتو. ویسے تو ہم بالاغاتو اس کا میننگ ہم بلوغت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اردو کا لفظ ہے نا. تو بالاغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. بالاغو انی ولو آیاتی ہی، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی پہنچ چکا ہوں. یہاں پر لکھ لیتے ہیں. اور تاپش تو کا مطلب کیا ہوگا، بڑا ایزی ہے، میں.
یاد آیا آپ کو؟ بلغتا اگر ہوتا تو ہم وہاں پر کیا میننگ کرتے؟ تو پہنچ چکا ہے، لیکن یہاں پر تاپش تو ہے تو میں کے میننگ کریں گے. بلغتو میں پہنچ چکا ہوں یا پھر پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا، دونوں میننگز لگ سکتے ہیں. اور میں پہنچ چکا ہوں یا میں پہنچ گیا ہوں، من سے. اچھا جی، کبرا کیا ہوتا ہے؟ کبرا ہوتا ہے بوڑھا. جیسے اکبر آپ پڑھتے ہو، کبیر پڑھتے ہو بڑا، سب اسی میں ہوتے ہیں نا میننگ. تو اسی طرح سے کباری کا مطلب ہوگا میں پہنچ چکا ہوں سے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے کے میننگ آئیں گے نا، کبیر اکبر ہو گیا، کبیر ہو گیا. کبیر کا مطلب آپ کرتے ہو بڑا، اور اکبر کا بھی مطلب سب سے بڑا. ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کباری کا مطلب ہوگا بڑی عمر کو، یا بڑا ہو چکا ہوں، یا بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں، یا بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. ٹھیک ہے، سب میننگ کیے جا سکتے، بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں یا بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. اچھا، عطین ہوتا ہے انتہائی کر لیں، انتہائی حد تک، انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یا حد تک، بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا ہوں. دونوں میننگز لگ سکتے ہیں. یہ نہ سمجھنا آپ نے کہ عطین کا حد لگے گا کہ انتہائی لگے گا. تو میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہائی حد کو، یا پھر انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یا میں بہت حد تک بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. دونوں میننگز ہو سکتے، دونوں طرح سے سینٹینس بن رہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا آج کا کام ہے. اور میرا نہیں خیال اس میں سے کوئی ورڈ ایسا ہوگا جو کوئی مشکل ہوگا. میرے خیال سے یہ تو آپ پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں. غلام نہیں شاید آتا ہوگا آپ کو، باقی آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. بالا کا ایک لفظ آیا ہے، جعلا میں نے آپ کو پہلے ہی پیچھے کروا دیا ہوا ہے. سمیعن آیا ہے، اسمو وہ تو آپ وہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. صرف یہ یارثونی مطلب کہ وارث کے میننگ میں یہ بھی ملتا جلتا ورڈ ہے، اس لیے میں نے آپ کو ایزیلی کروا دیا وہاں. اور رضین بھی آتا تھا آپ کو، یا آج آپ نے پڑھا صرف یا. آگے یہ بھی لفظ آپ کو سارے آتے تھے، بھی غلامین یہ بھی آپ کو آتے تھے اگر آپ نے یاد کیا ہو پچھلا. تو اگر یاد نہیں کریں گے تو پھر نہیں کچھ بھی آئے گا، پھر تو آپ سمجھے کبھی ساری زندگی آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا. انٹل کہ آپ وہ 2-3 ویڈیوز کو اچھے طریقے سے نہیں یاد کرتے ہیں تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. باقی سارے وہی لفظ تھے، اسی لیے جلدی میں نے کروا دی ہیں. باقی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کو کوشش کریں یاد کرتے رہے تو خود بخود ہی آپ نا ساری سورہ مریم کا ترجمہ انشاءاللہ کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.